نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 محرم الحرام ہے۔ کل شہدائے کربلا کا ذکر ہوا تھا۔ آج اسی گفتگو کو کچھ مزید آگے ہم بڑھائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کی شہادت کے بعد کے واقعات اور یزید کا کردار، اور جو یزید کے ہمدرد اس دنیا میں ہیں ان کا ذکر ہوگا تاکہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ اطلاع دی آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، آپ اس وقت بھی غمگین تھے، اور جب شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا، اگرچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے وصال فرما چکے تھے، لیکن خواب میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کربلا میں اپنی اہل بیت کے افراد کا خون اکٹھا فرما رہے۔ یہ بات اس شے کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدمہ حضور کو بڑا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، مشکات شریف میں ہے 6181 نمبر پر، مسند امام محمد بن حنبل میں ہے، دلائل النبوہ میں ہے، مستدرک الحاکم میں ہے، اور البدایہ والنہایہ میں عماد الدین ابن کثیر نے لکھا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک دیکھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل تھی۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دم الحسین و اصحابی، کہ میں نے
حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون کو اکٹھا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو یاد رکھا، یہ وہی دن تھا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ تراب، گرد و آلود، گرد و غبار ہم اپنے عرف میں استعمال کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ زیادہ بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ گرد و غبار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جگہ لی ہوئی تھی، ان کی آغوش میں اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا۔ آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں اس کے اثرات تھے، تو عرض کرتی ہیں فقلت ما لک یا رسول اللہ، حضور یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدت قتل الحسین آنفاً، فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، مصائب ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی، اس کے پیش نظر اگر آپ دعا کرتے تو یہ سارا معاملہ درست ہو جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو راضی رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ بعض لوگوں نے اس میں بڑی اپنی غلیظ زبان بھی استعمال کی، کئیوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی کے لیے ایسا کیا، کئیوں نے یہ بھی کہا کہ فساد کرنا تھا اس لیے ایسا کیا، نہ تو ان کو کرسی کا لالچ تھا اور نہ ہی وہ فساد کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی نسبت سے فرمایا وہ میرا بیٹا جس کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، تم میں سے جو کوئی وہاں موجود ہو میرے بیٹے حسین کی مدد کرے۔ اگر آپ کا مشن دین اسلام کی سربلندی نہ ہوتا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے پیار نہیں کرتا، اور حضور فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو میرے اس امتی سے بھی پیار فرما۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت امام حسین سچائی کے علم بردار ہیں۔ کس کے علم بردار ہیں؟ سچائی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کی طرف گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی، آپ فرماتے تھے کہ 60 کی دہائی سے پناہ مانگو، 60 کی دہائی سے پناہ مانگو۔ پھر آپ نے فرمایا 60 کی دہائی 61 میں میرے اس منبر پر بندر ناچے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دعا کرتا تھا یا اللہ 60 سے پہلے پردہ ڈال دیں، میں 60 کی دہائی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، 59 میں ان کا وصال ہو گیا۔ 72 آدمی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال اور قافلہ والوں میں شہید ہو، جن میں سے 16 آپ کے بیٹے اور بھائی ہیں۔ بہت بڑی قربانی، ایک ہی دن میں 16 بیٹے اور بھائی قربان کرتے اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے جو لکھا میں اس کی طرف آپ کو تھوڑا سا لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی باتیں سنانا چاہ رہا ہوں۔ مورخین یہ کہتے ہیں جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا، جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے
اور یزیدی فوج نے خوشی میں جو جشن منایا، اس کے لیے انہوں نے جو بھی پکایا وہ اتنا کڑوا ہو گیا کہ کھانے کے قابل نہ رہا۔ ہر شے اس دن تکلیف اور دکھ میں مبتلا تھی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں، معجم الکبیر للطبرانی میں، البدایہ والنہایہ میں اور مجموع الزوائد میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو جنوں نے جن جو ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتے، ان جنوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اشک باری کی، یعنی روئے، آنسو بہائے۔ اسے دو ایکسٹریم رویے سمجھ آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اسی تھوڑی امام حسین نے شہید کیا، اسی کیوں روئیے، اور ایک اتنا شدید روتا ہے کہ وہ رو رو کے تو بیڑے غرق کر دیتا۔ دونوں ایکسٹریم پر چلے گئے، نہ تو اس طرف جانا ہے کہ جناب کہہ کے مارے اور خوشی کا اظہار کریں، اور نہ اس طرف جانا ہے کہ ایسے روئیں کہ رونا خلاف شرع چلا جائے، جس میں چیخ و پکار ہے، کپڑے پھاڑ دینے ہیں اور خنجروں سے۔ آج بھی مجھے صبح ایک بندے نے بھیجا کلپ، اور وہ کہہ رہا دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے لیے روتے رہے تو یہ کرتے رہے، اگر ہم نے ماتم کر لیا تو پھر کیا؟ میں نے اس کو جواب میں یہ آڈیو میسیج بھیجا، میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت محمدی ہے، ہم کسی اور کی شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے لیے روتے رہے، محبت تھی تو روتے رہے، محبت تھی تو روتے رہے، اور رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اظہار محبت فرمایا۔ میں کہ اگر ان سے یہ دلیل لیتے ہو، وہ روئے تو ہم بھی رو سکتے ہیں، ہم بھی ماتم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا انہوں نے اپنے بیٹے کو سجدہ بھی کیا تھا، تو بھی اپنے پتر کو سجدہ کر سکتے، پھر کیا کریں؟ اسلام نے رونے کی ممانعت نہیں رکھی۔ آپ کے بیٹے جب فوت ہوئے حضرت ابراہیم تو آپ زارو کتار روئے۔ ایک صحابی جو ساتھ تھے کہنے لگے حضور آپ رو۔ آپ نے فرمایا تجھے میری آنکھیں نظر آ رہی ہیں، میرا دل نہیں نظر آ رہا، میرا تو دل بھی رو رہا۔ جب قیمتی شے کھو جاتی ہے، بالخصوص اولاد کھو جاتی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ جب اولاد زندہ ہوتی ہے تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے اس سے پیار کیا جائے، اس کا منہ چوما جائے۔ ایک صحابی تھے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاطب رضی اللہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ حضرت امام حسین کا گال چوم رہے، تو کہنے لگے حضور آپ اس کا منہ چوم رہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی نہیں منہ چوما کسی کا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو جب بیٹے تھے ان کا منہ چوما، اور جب وہ وصال کر گئے تو ان کی وفات پہ خوب روئے، آواز نہیں بلند کی۔ وہ کہتا ہے نہیں ماتم جائز ہے محبت میں، اور پھر وہ عجیب طرح کی مثالیں دیتے جس کا تعلق ہی کوئی نہیں بنتا۔ یہ تو وہ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کا نام تھا ویسے قرنی۔ ان کو پتہ چلا کہ احد میں حضور کا دان مبارک ٹوٹ گیا، انہوں نے ایک دان توڑا یہ والا، پھر خیال آیا پتہ نہیں یہ ٹوٹا کہ یہ بھی توڑ دیا، اس طرح انہوں نے سارے توڑ دیے۔ اصول محدثین کے مطابق یہ واقعہ درست نہیں ہے، ایک چھوڑ کے 1000 صوفیہ اکرام اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، واقعہ درست نہیں۔ لیکن اگر حالات و واقعات کی بجائے عقیدت و محبت کو سامنے رکھ کر اس کو درست مان بھی لیا جائے تو پھر پوری محبت کرو، پھر کیا کرو؟ اب ایسے کرنی ہے تو دانت اس لیے توڑا، ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ ٹوٹا کہ یہ ٹوٹا۔ امام حسین کی شہادت میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، ان کی گردن یہاں سے کٹی ہے، تو محبت میں گردن کاٹو
تاکہ پوری طرح تمہاری محبت کا پتہ چلے ہمیں کہ تم امام حسین کی محبت میں کتنے آگے بڑھے ہوئے. شک والی مثال کو دیتے اور یقین والی پوری کرتے ہی نہیں. یہاں سے چھریاں لے کے نا، بلکہ چھرے لے کے یہاں سے گردنیں کاٹو تاکہ پتہ چلے امام حسین کی محبت میں تم کتنے آگے بڑھو. امام حسین بڑے نہیں ہیں، رسول اللہ بڑے ہیں. شریعت امام حسین کی نہیں ہے، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا دکھ کے آنے پر دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرو. اب اس صبر میں کنڈیشن ہے، آنسو جتنے مرضی بہاؤ، کوئی ممانعت نہیں، لیکن منہ سے لفظ نہیں نکالو آہو بکا والے، ہائے مر گئے لٹ گئے. یہ بھی منع کیا. جب کوئی فوت ہو جائے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تو ہے گاں سے تے برکتاں ہی ہیں، ان تو چلا گیا تے برکتاں بھی چلی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایسے کہنے سے اللہ تعالیٰ سچ میں برکت لے جاتا ہے. سچ میں فرمایا اس کی وجہ سے تو برکت نہیں تھی، برکت تو ہم نے پیدا کی ہوئی تھی. اگر اس کی وجہ سے تھی تو فرشتوں پھر برکت واپس لے جاؤ. یہ سمجھایا امت کو. لیکن بعض قوم موسیٰ کی طرح کی ہوتی ہیں، ان کو ہزار نشیب و فراز سے گزارا جائے تو ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا. کوئی بات نہیں، ہمیں مسئلہ بیان کرنے کی شریعت مطہرہ نے بات کی ہے، سمجھانے کی بات. سنا دو اتر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی بات. نوح علیہ السلام کی بات لوگوں نے 950 سال نہیں سنی تو نوح علیہ السلام کو کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. سارے اللہ نے پانی بیچ کے غرق کر دی اور پیدا کر لی. اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا. اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا تفسیر در منصور میں، ایک بندہ اپنا بچہ لے کے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اس کو دیکھ لو. نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو دیکھ لو. میرے باپ نے مجھے اس کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس پہ ایمان نہیں لانا، تو میں وہی بات تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اس پہ ایمان نہیں لانا. ختم ہو گئے صاحب. نوح علیہ السلام اپنی عزت و شان کے ساتھ جنتوں میں، اور ان کا انکار کرنے والے دوزخ. اللہ کو تو کوئی نہیں فرق. پیغام ہے، پیغام پہنچا دینا. بھئی پٹو نہیں، پٹنا اسلام ہی نہیں، ماتم اسلام میں نہیں، سینہ کو بھی اسلام میں، چیڑے پہ تھپڑ مارنا اسلام میں نہیں. پھر وہ حدیثیں اٹھا کے لے آتے ہیں جو ابتدائی اسلام کی. ایک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا وصال ہوا. ان کے فوت ہونے پہ لوگ رو رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے کوڑا اٹھا لیا، فرمایا ان کو رونے دو. اپنے چچا کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں؟ وہاں تو ماتم کا ذکر ہی کوئی نہیں، وہاں تو ماتم کا کوئی ذکر نہیں. وہاں تو ہے، فرمایا میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں. اگر اس سے ماتم بھی مراد لے لیا جائے تو یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، 3 ہجری کی بات ہے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات تبدیل فرماتے رہے، اصول ضابطے بتاتے رہے. یہاں تک آپ نے فرما دیا، فرمایا کہ صبر تکلیف کی ابتدا میں ہوتا ہے. رو کے منہ سے الٹ پلٹ جملے نکال کے پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا یا اللہ مجھے صبر دے دے. فرمایا اس صبر کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں ہے اس کے اوپر. جب تکلیف کی ابتدا تو پھر کہے یا اللہ مجھے اس پہ صبر عطا فرما. فرمایا اس صبر پہ اللہ اجر عطا فرماتا. تو فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ روئے، جب آپ شہید ہوئے تو جن آپ کی میت پہ روئے اور یہ اشعار پڑھے، مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود. فرمایا کہ یہ جو خد ہے، گال ہے، اور یہ جو پیشانی ہے جس کو آج کاٹ دیا گیا ہے، جن گالوں کو جدا کر دیا گیا ہے جسم سے،
اور جس منہ پہ تیر مارے گئے ہیں فرمایا یہ گال اور یہ وہ پیشانی تھی جو رسول اللہ چوما کرتے تھے. یہ جنہوں نے اشعار پڑھا. وَأَبَوَاهُ مِنْ عُلِيَّ قُرَيْشٍ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُلُودِ، اور فرمایا ان کے والد قریش کے اعلیٰ خاندان سے ہیں اور ان کے جد تمام اجداد سے بہتر، یعنی ان کے والد قریش میں بڑی عزت و وقار کے حامل ہیں اور نانا جی ساری قریش میں سب سے افضل انسان. یہ جنہوں نے اشعار اور جس سے مقابلہ ہوا وہ مردود، لعین، لانتی، دجال، بے ایمان، خبیث، خناس، جتنے بڑے لفظ ہیں وہ سب یزید کے لیے. میں اس میں آپ کو بڑا ایک پرلطف مکالمہ سناتا ہوں. ہمارے ایک استاد گرامی وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن ممبر پہ بیٹھ کے یزید کو خوب گالیاں دی. یزید کو خوب گالیاں دی. خوب کا مطلب ہوتا ہے خوب، بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے خوب گالیاں دی. تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا علامہ صاحب ایڈے جذباتی نہ ہو، کافر تے نہیں سی نا، تو ہو سکتا ہے اللہ او دے تے رحم کر دے. آپ ہی تسی سناندے ہو کہ ایک رحیم دی صفت دا ایک حصہ دنیا تے 99 آخر دے ہوتے، تو ہو سکتا ہے 99 حصے غالباں اللہ کے جا تینوں میں بخش دیتا. تو علم والے تو پھر علم والے ہوتے. فرمان لگے واہ جی واہ، تسی تے آئی میری روح ٹھنڈی کر دیتی. جے امام حسین نو شہید کرن والے نو اللہ معاف کر دیتا تے کوئی نہیں یزید نو گالاں کڈن والے نو بھی معاف کر دے گا. پھر تو کیوں پریشان ہے؟ تو میں چپ کر کے تھپن دے دے. جے اینا اللہ نے رحم کیتا کہ امام حسین نو شہید کرنے نو معاف کرتا مینوں بھی کر دے گا. تینوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گی. ایسی خام خواہ لوگوں کی محبتیں جاگ پڑتی ہیں یزید کے ساتھ. بھئی بالکل اوپنلی بات، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. جس کو یزید سے ہمدردی ہے وہ یزید کے ساتھ جائے، ہمیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو دروازہ کھول دیا. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرمایا حبیب آپ فرما دے حق آ چکا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جی چاہتا ہے تو امام حسین کے ساتھ چلے جاؤ، جی چاہتا ہے تو یزید کے ساتھ چلے جاؤ. تمہاری اپنی مرضی ہے. جس کے ساتھ جاؤ گے اسی کے ساتھ میدان معاشر میں کھڑا کروں گا، اور اگر یزید کے ساتھ جاؤ گے تو اس جہنم میں بھیجوں گا جس کی دیواریں بھی میں نے آگ کی بنائی ہوئی ہیں. اور اگر امام حسین کے ساتھ جاؤ گے تو جنت میں جو تکیے دوں گا وہ بھی ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے. مرضی اپنی ہے، جس کے ساتھ مرضی چل. تو اس کے اوپر اگریسو نہیں ہونا چاہیے. بھائی میری زبان ہے، میرا ممبر ہے، میری مسجد ہے، میں یزید کو 10 کی بجائے 50 جوتے ماروں. تجھے یزید سے ہمدردی ہے تو اس کے مناقب سنا، جا جو مرضی. ہمیں تو اس سے کوئی ہمدردی، ہمیں اس سے کوئی ہمدردی. اب سنیں، یہ حوالہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب ابن زیاد، شمر، ذوالجوشن اور دوسرے مردودوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کی ٹیبل کے اوپر رکھا تو یزید اس کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے آج بدر کا بدلہ لے لیا. آج میں نے بدر کا بدلہ. بدر میں اس کا دادا ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھا حضور کے مقابلے میں تھا، اور آج پوتا حضور کے نواسے کے مقابلے میں کھڑا ہو کے ان کو شہید کر کے کہتا ہے میں نے بدر کا بدلہ لیا. اس کا مطلب ہے اس وقت ابو سفیان کفر پہ تھے اور آج یہ ان کی جگہ کے اوپر کھڑا تھا. جیسے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا نا تو حضرت علی آ گئے، کہنے لگے جناب حکم دو تو انہوں نے صفایا نہ کر دی یہ سارے. آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینے میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا. حضور فرماتے ہیں مدینے میں لڑائی کرنے والا فسادی ہوگا، میں نہیں بننا چاہتا. تو علماء نے لکھا اس مقام کے اوپر حضرت علی حضرت جبرائیل علیہ السلام والا رول پلے کر رہے تھے
اور حضرت عثمان غنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والا رول پلے کر رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو آگے جبرائیل کہتے ہیں جناب حکم ہوئے تے صفایا نہ کر دئیے نا. آپ نے فرمایا میں نے تینوں کہنے دی کی ضرورت, رب ویکھ نہیں رہا, رب ویکھ نہیں رہا, اس کی اپنی شان. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر مبارک آیا تو کہنے لگا میں نے آج بدر کا بدلہ لے لیا. بدر میں 70 میرے خاندان کے بندے مرے تھے, آج میں نے 72 بندے شہید کر کے بدر کا بدلہ لیا. اب یہ جو ہمارے پیچھے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز, علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا, نوفل بن ابو الفرات کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا سیدنا امیر المومنین, سیدنا امیر المومنین یزید بن معاویہ. اس نے ایسے کر کے امیر معاویہ کا ذکر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کیا. آپ نے پڑھو, اس کو پکڑو جلدی سے. کیوں ہے؟ فرمایا لمیا پاؤ. جب اس کو لٹا دیا تو جس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اس کو بلایا, فرمایا اس کو 20 درے مار. اس نے نواسہ رسول کے قاتل کو سیدنا امیر المومنین کہہ دیا. یہ ہمارے اسلاف تھے, عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا, خلافت راشدہ کا چھٹا ستون کہا جاتا. لمیا پاؤ ہے, اس کو زمین پہ لٹاؤ, اس کو 20 درے مارو, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یزید بن معاویہ کو امیر المومنین نہیں کہنا. تو جنہوں نے کتاباں لے کے سیدنا امیر المومنین لکھیا, یہاں امیر المومنین کہنے پہ 20 پڑے, تو سیدنا کہتے 40 پہنے چاہیے, سیدنا 40 پہنے چاہیے. 20 سیدنا کہنے پر, 20 امیر المومنین کہنے پر. اگر تم نے کسی کو سیدنا کہنا ہے تو تاریخ اسلام میں دیکھو تو صحیح کہ سیدنا کہتے کس کو ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے سیدنا بلال, سیدنا جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی اسلام کے لیے, جنہوں نے تن من دھن رسول اللہ کے اوپر وار دیا, ساری زندگی رسول اللہ کے مؤذن بن کے رہے. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام سے زیادہ فضیلت مؤذن کی ہوتی ہے, اور اس کی گردن قیامت والے دن دوسرے بندوں سے لمبی ہوگی. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں سے زیادہ عزت عطا فرمائے گا. اور جب مکہ فتح ہوا, یہی وہ عظیم المرتبت انسان تھے, آپ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. عرض کرنے لگے حضور جب میں مینارے پہ اذان دیتا ہوں تو کعبے کی طرف رخ کرتا ہوں, آج کعبے کے اوپر کھڑا گیا, رخ کس طرف کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میری طرف رخ کرنا, میری طرف رخ کرنا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معیار بتایا کہ کس کو رضی اللہ, کس کو رحمت اللہ, کس کو سیدنا, کس کو امیر المومنین کہنا. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسے بھی بندے پیدا ہوئے جو پرویز مشرف جیسے لوگوں کو بھی امیر المومنین کہہ دیتے ہوتے تھے. مفاد ہے نا, مفاد ہے. کسی سے کچھ لینا, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری ہو, اس کو امیر المومنین کہہ دو تو کون سا فرق پڑتا. اور پھر اس کی تعویل کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سب مومن ہیں, یہ ہمارا امیر تو امیر المومنین ہو گیا. ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے یہ ایک خاص ٹرم ہے جو خاص شخصیات کے ساتھ بولی جاتی ہیں, ہر بندے کے ساتھ نہیں بولی. اللہ اکبر. پھر اس نے جو ظلم کیا یزید نے وہ بڑا دردناک ہے. حضرت صائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنیں, پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. مسند احمد شریف کی حدیث ہے, جلد 4 صفحہ 55 اور 56 میں. یہ کتاب جو ہمارے گھر میں پڑی اس کا حوالہ ہے.
معجم الکبیر للطبرانی کی جلد 7 صفحہ 143 میں 6631 حدیث ہے حضرت سیدنا صائب بن خلاد. مجھے یہ آپ کا کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القادر. یہ آپ نے پیغام میرا کنوے کرنا ہے. جو دشمنان اسلام ہے نا، اسلام میں بگاڑ پیدا کرتے، وہ جب کوئی بات سناتے ہیں نا تو حوالہ ساتھ لگا دیتے. تو آپ بھی جب تقریروں کو فیس بک کے اوپر اپڈیٹ کرو تو کتابوں کے اندر سے ہم حوالے سناتے ہیں سارے، وہ سارے حوالے اصل کتابوں سے ساتھ لگایا کرو تاکہ جو بات سنیں اس کو پتہ ہو کہ یہ فلاں حدیث بیان ہو رہی ہے. دشمن اپنی مرضی کا حوالہ نکال کے، اگرچہ وہ تعویلیبل ہوتا ہے، اس کی تعویل ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر بیان ہوتا ہے، اس کو بغیر سنائے وہ حدیث سنا دیتا ہے. اور ہم سارا کچھ سنا کے بھی نیچے حوالہ نہ لگائیں تو اس کا مطلب ہے ہماری سستی اور کالی ہے. اس لیے اس کو پیغام آپ نے پہنچانا ہے اپنی ٹیم کو. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے من اخاف اہل المدینہ اخاف اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا سنو لوگو، جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا، جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا، اللہ اسے خوف زدہ بھی کرے گا. اللہ کی بھی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور تمام کائنات کے فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے. اخاف اللہ من اخاف اہل المدینہ تھی، فرمایا جس نے خوف زدہ کیا. کن کو؟ اہل مدینہ کو. اب یہ بات حدیث سنانے کے بعد جب یزید کا کردار سناتے ہیں تو اس نے مدینہ والوں کو نہ صرف خوف زدہ کیا بلکہ مدینہ میں قتل عام بھی اس نے کروایا. قتل عام کروایا. مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے اس نے. وہ مسجد نبوی جس میں مومن گزر کر سلام پیش کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا، اس مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں اس نے گھوڑے باندھے. اس نے مدینہ المنورہ کے لوگوں کو ہراساں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے خوف زدہ کیا اہل مدینہ کو، اللہ اس کو خوف زدہ کرے گا، اس پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کے لوگوں کی لعنت. ویسے لعنت کرنی جائز نہیں ہوتی، ویسے لعنت کرنی جائز ہے، لیکن لعنت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی تو اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا جس پہ اللہ لعنت فرما رہا. ہمیں کہا بحیثیت انسان تم نے لعنت نہیں کرنی، کسی کو یہ نہیں کہنا تو بہت بڑا لعنتی ہے. پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب تم لعنت کے الفاظ کہتے ہو نا تو یہ کلمات زبان سے نکل کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان دروازے بند کر دیتا ہے، کہتا میرے پاس لعنت کی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ کلمات زمین کی طرف آتے ہیں، زمین اپنے دروازے بند کر دیتی ہے، پھر مشرق کی طرف جاتے ہیں، پھر مغرب کی طرف جاتے ہیں، پھر شمال کی طرف جاتے ہیں، پھر جنوب کی طرف جاتے ہیں، سب جگہ سے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر یہ لعنت جاتی ہے اس کی طرف جس کی طرف لعنت ڈالی ہوتی ہے. اگر وہ مستحق ہو تو لعنت اس کے اوپر پڑتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہ ہو تو لعنت واپس لوٹ کے اس کی طرف آ جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہوتی. تو کسی کو لعنتی کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ لعنتی بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے اس لیے کہ یزید نے مدینہ المنورہ کے لوگوں کو خوف زدہ کیا تھا، اور حضور نے فرمایا جس نے مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کیا اللہ اس کو خوف زدہ بھی کرے گا. اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، اور جمیع انسانیت کے لوگوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر لعنت. اس لیے یزید پہ لعنت بھیجنا جائے. پاویں ہو صحابی دا پتر، پاویں ہو اسی حضرت امیر معاویہ تو کچھ نہیں کہتے. اسی تو جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا معاویہ. کیا کہتے ہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یزید کا ذکر کیا نا تو یزید کا ذکر کرنے کے بعد اس کے اوپر خوب لعنت بھیجنے کے بعد فرمایا دونا ابی، کہ لعنت یزید پہ پڑے گی، اس کے بعد معاویہ پہ نہیں پڑے گی. اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ
کہ جس نے کام خراب کیا لعنت صرف اسی کے اوپر پڑے گی، اس کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی آل اولاد پر یا اس کے آباء و اجداد کی طرف نہیں لوٹے۔ اس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، پھر مکہ المکرمہ میں اس نے چڑھائی کی اور منجنیق کے ذریعے اس نے کعبۃ اللہ کو آگ لگائی۔ دیکھ لو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کعبہ کو بنیاد سے اکھیڑ کر نیا بنانے کے اوپر فتویٰ دیا، فرمایا اب قیامت تک جو حرم کعبہ ہے اس کو بنیاد سے کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ جو آپ سے پہلے دور رہے، جو طاقت والا بادشاہ آیا اس نے اپنے نام کی سربلندی کے لیے کعبہ گرا دیا اور نئے سرے سے بنایا تاکہ ہر آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ کعبہ اس نے بنایا۔ تو آپ نے اپنے دور میں فتویٰ صادر فرمایا اب قیامت تک کعبے کو جڑ سے کوئی نہیں اکھاڑے گا، ہاں کنسٹرکشن کریں، اس میں وسعت پیدا کریں، لیکن اسی بنیاد پہ کھڑی رہے گی جس بنیاد پہ زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کی بادشاہت کا رعب نہ پڑے، اس لیے کہ کعبے کا تقدس خراب نہ ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے جو آتا ہے وہ گرا کے نیا بنانا شروع کر دیتا، اس لیے پابندی لگ گئی۔ اس نے اس کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں، میں محدثین کی باتیں سنانے لگا ہوں جنہوں نے یزید کے بارے میں اپنے اپنے اقوال کی وضاحت کی۔ یہ سب سے پہلے البدایہ والنہایہ سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کی میں عبارت کا ترجمہ سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں یزید مشہور تھا کھیل تماشے میں، کھیڑتا رہتا سی، شراب پینے میں، گانا سننے اور گانا گانے میں، شکار کھیلنے میں۔ شکار کھیلنا ویسے منع نہیں ہے، شکار کھیلنا جب آپ کو کھانے کے لیے گوشت چاہیے تو آپ شکار کر کے جانور کو مار کے اس کو گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن شوقیہ شکار کرنا جائز۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا کہ یہ چڑیا جس کو کوئی مار دے غلیل سے یا نشانے سے، یہ چڑیا اس کو جنت میں نہیں جانے دے گی، کہ اس بندے نے جب مجھے کھانا نہیں تھا تو مجھے مارا کیوں تھا۔ فرمایا تب مار سکتے ہو جب اس کو کھانا ہے، تب مار سکتے ہو جب اس کو۔ تو شکار جائز نہیں ہے جب ضرورت سے علیحدہ ہو، جب آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کو کھانا چاہیے، پھر آپ چاہے ہرن مار لیں، چاہے مرغی مار لیں، چاہے اڑتا ہوا پرندہ مار لیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے، ضرورت ہے۔ تو یہ شوقیہ شکار کرتا تھا۔ اور پھر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا اس نے اپنے اگل بغل میں بے ریش نوجوان امرد قسم کے لڑکے رکھے ہوتے تھے۔ اس کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجلس اس کی مزید وضاحت کی متحمل نہیں ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ اس نے بے ریش نوجوان اپنے پاس رکھے جن کی طرف دیکھنا شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہو۔ کہا ایک طرف کواری خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی ہو اور دوسری طرف بے ریش لڑکا کھڑا ہو، تو فرمایا اس عورت کی طرف دیکھنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس بے ریش لڑکے کی طرف دیکھنا خطرناک۔ اور اس نے اپنے ارد گرد وہ سارے رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا کرتا تھا؟ فرمایا کتوں کی لڑائی کراتا تھا، دمبوں اور ریچھوں اور بندروں کو آپس میں لڑاتا تھا۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن یہ شراب نہیں پیتا تھا، اور بندر کے سر پہ سونے کی ٹوپی ڈال کر اس کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاتا تھا، گھوڑوں کی دوڑ لگواتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا اس کا سوگ ایسے مناتا تھا جیسے کسی انسان کو سوگ منایا جاتا۔ یہ وہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں سیدنا امیر المومنین، لاکھ لعنت توڑے تھے، اس کو کہتے ہو امیر المومنین، اے تاڑے چاچے دا کہ تاڑی پھوپھی دا پتر ہے۔ اسلام نے معیار دیا ہے، سگا بیٹا بھی ہو شریعت سے ہٹ جائے اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر ہوتی تو نوح علیہ السلام کی نبوت ضرور کام کرتی، بیٹے کو بچا لیتی، نہیں ہے۔ تو جب نبوت نہیں کام آ سکی کافر بیٹے کے، تو صحابیت کہاں سے کام آنی؟ اور اگر اولاد نیک ہو
ساتویں پشت کے نیچے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے خضر علیہ السلام ان کی دیوار سیدھی کر دیں، اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ دوسرا حوالہ مستدرک للحاکم سے، امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یزید کس طرح کا آدمی تھا۔ کہتے ہیں شراب پیتا تھا، زناکار تھا، اور کثیر برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ یہ مستدرک کی میں بات سنا رہا ہوں۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے 31,602 نمبر پہ۔ نماز چھوڑ دیتا تھا، ہاں جی آ جاؤ سارے۔ اگر یزید کو برا کہا نماز چھوڑنے کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے ایک یزید میرے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا تو، ہاں جی نماز چھوڑ دینا کس کا کام ہے؟ یزید کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کا حشر قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان، شداد اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو بتائیں اگر ہم میں کوئی بے نمازی ہے تو وہ اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ جس پہ لعنت پڑ رہی تھی نا یزید پہ، اس یزید کا تھوڑا اثر میرے اندر بھی ہے۔ نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز قضا ہو جائے نا، نماز قضا ہو جائے، نیند نہیں کھلی، بیمار تھا، تو جب طبیعت بہتر ہو تو سب سے پہلے نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی تو چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سفر سے واپسی آ رہے تھے، ساری رات سفر کیا، جب آخری پہر آیا تہجد پڑھ لی تو حضرت بلال سے کہا کہ بندے تھک گئے، اب آرام کرنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو جاگو تو ہمیں نماز کے لیے جگا دینا، نماز کے لیے۔ سورج وہ اوپر سر پہ آ گیا، مسئلہ بتانا تھا نا، اس لیے نہیں جاگے حضور۔ حضرت عمر بن خطاب نے شور مچایا، کدھر ہے بلال، کس نے ہماری نماز قضا کروا دی؟ ان سے کہا کہ یہ کیا کیا؟ تو بڑا سادہ سا انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ میں تو کھڑا تھا ڈیوٹی دے رہا تھا، تو جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آنکھ ہی نہیں کھلی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا معاملہ سارا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو نماز پڑھو، پہلے نماز رہے گی نماز۔ کہا حضور پانی نہیں ہے، تو فرمایا پھر سفر کرو، جہاں پانی ملے گا وضو کر کے پہلے نماز پڑھے۔ تو اسلام نے اصول ضابطہ بتا دیا، بحیثیت انسان نماز قضا ہو جائے تو جب معاملات سے فارغ ہو، جب آنکھ کھلے، جب ہوش آئے، جب پتہ چلے نماز رہ گئی تو سب سے پہلے نماز ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو، اچھا جی اگلی نماز نال پڑھ لیں گے، تو اگلی نماز تک زندہ ہی نہ رہے تو پھر۔ اس لیے جب نیند سے بیدار ہو، جب نماز رہ جائے تو پہلے نماز پڑھو، وگرنہ یہ بالکل ذہن میں رکھو کہ ہم بھی یزید ہیں۔ اللہ ہوگا کہا کہ اکثر اوقات یہ نماز چھوڑ دیتا تھا، اور کثیر بار ایسا ہوتا کہ وقت گزار کے پڑھتا تھا، یعنی قضا کر کے پڑھتا تھا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 60 کی دہائی کے بعد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکون خلف من بعد 60 سنۃ، فرمایا میرے بعد تم ایک زمانہ دیکھو گے 60 کی ہجری کا، کیا ہوگا؟ اضاعوا الصلاۃ، لوگ نمازوں کو ضائع کر دیں گے، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں میں پڑے رہیں گے، فسوف یلقون غیا، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی وادی غے کے اندر پھینکے گا۔ کون؟ جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر سنایا ہے، 2 باتیں اس کے اندر اور رہتی ہیں، پھر میں کچھ محدثین کی اور باتیں آپ کو سناؤں گا اس کے کردار کے بارے میں۔ پھر میں آپ کو اگلے جمعے میں انشاءاللہ وہ ساری
احادیث اس کے اوپر ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، جنہوں نے یزید بڑا سونا لگتا، یزید بڑا سونا۔ اگر میں آپ کو دو لفظوں میں یزید کا تعارف کرواؤں تو میں اتنا کہنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ایک طرف ریچھ کھڑا کر لو تو دوسری طرف یزید کھڑا کر لو تو دونوں برابر نظر آتے، دونوں برابر نظر آتے۔ ریچھ کی طرح کا اس کا جسم تھا، بالوں سے بھرا ہوا اور بدنما قسم کا، اس طرح کا تھا۔ جب آپ ریچھ کا تصور لے کے سامنے یزید کو کھڑا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ رچھ کے ہو جیسی، یہ رچھ کے ہو جیسی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں۔ ان کو کہتے ہیں برکت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الہند، ان کو کہتے ہیں برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند۔ حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی آپ ہندوستان میں جائیں اور لوگوں کو حدیث شریف پڑھایا کریں۔ انہوں نے ساری زندگی کسی سیاسی تحریک میں حصہ نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے جو دین کی خدمت کرنے میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی تابعداری کرنے میں ایک جگہ بیٹھ کر مشن کی تبلیغ کر رہا ہو، سیاسی تحریکوں میں حصہ نہ لے تو اس کی طرف تان و تشریح سے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ تو کیوں میدان سے نہیں نکلا۔ اتنے سارے لوگ تو نکلے ہوئے ہیں میدان میں، ہر بندہ نکلائے گا تو دوسری فیلڈ کس نے کام کرنی۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں دین اسلام کو دین اکبری کی شکل میں بدلا جا رہا تھا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی باہر نہیں نکلے بلکہ آپ نے اپنے مدرسے میں بیٹھ کے دین اسلام کی خدمت کی۔ اگر کسی کو کوئی بندہ آج ایسا نظر آتا ہے جو اپنے مدرسے میں بیٹھ کے خدمت کرتا ہے، باہر نہیں نکلتا، ان کہتے ہیں تو تیرے چشق رسول نہیں، تو انہیں چشق رسول کوئی نہیں، یہ کیوں نہیں نکلے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف علماء کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی کی ڈیوٹی تھی اکبر کے خلاف کام کرنے کی، ان کی ڈیوٹی تھی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھانے کی۔ انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنا کام کیا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا لقب ہے شیخ محقق علی الاطلاق، برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند۔ انہوں نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں یزید کے بارے میں یہ لکھا، فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ہماری رائے میں یزید مبغوض ترین انسان تھا، غضب والا، جس کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اس بدبخت نے جو کارنامہ ہائے سر انجام دیے وہ امت رسول میں سے کسی نے نہیں دیے۔ کیا کیا؟ فرمایا امام حسین کی اہانت کی اور امام حسین کو شہید کروایا، اہل بیت کی تذلیل کی۔ جب اس کام سے فارغ ہوا تو بدبخت نے مدینۃ المنورہ میں لشکر کشی کی، اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد مکہ کے لوگوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں۔ اور وہابیوں کے ایک مولانا، کن کے مولانا؟ وہابی غیر مقلدوں کے ایک مولانا پروفیسر ابو بکر غزنوی، جن کی کتاب ہے قربت کی راہیں، انہوں نے بھی یزید دی بڑی منجی ٹھوکی، چنگی یزید دی خدمت کی۔ میں ان کے آپ کو لفظ سنانے لگا ہوں، اس لفظ میں آپ کتاب کے ساتھ ٹیلی کریں گے اس لیے کہ میں لکھی ہوئی عبارت سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں آہ، ٹھنڈی آب برکے گا، آہ یہ کیسی للہیت کی موت اور ایمان کی جان کنی ہے کہ بعض علماء عین ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اس محبوب بارگاہ رسالت، اس جگر گوشہ بطول کا ذکر حقارت امیز لہجے میں کرتے ہیں۔ وہ گھرانہ جس سے تم نے فیض حاصل کیا، جن کی جوتیوں کے صدقے اللہ نے تمہیں اسلام عطا کیا، اسلام کی نعمت حاصل کی، تو کیا تم ان کی عیب چینیاں کرتے ہو؟ پھر اس عیب چینی اور خوردہ گری کے لیے تمہیں سید المرسلین حضور سیدنا رسول اللہ کے ممبر کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ملتی۔ اپنا لب و لہجہ تو دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شمر ذی الجوشن، یزید
اور ابن زیاد نے اہل بیت کے خلاف تمہیں اپنا وکیل بنایا ہوا. یہ ابو بکر غزنوی کی عبارت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا کہ انہاں دی اپنی جماعت دے بندے یزید دے خلاف لکھ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے کیا بات لکھی؟ ان کی کتاب ہے، یہ جو بات میں سنانے لگا ہوں یہ ایک اہل حدیث کا رسالہ ہے، میثاق، ماہنامہ میثاق، اس کے اندر سے کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا ہے، حسب ذیل الفاظ جو شرح تراجم ابواب بخاری میں وارد ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یزید مردود، فاسق و فاجر ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نظریہ ہے. یزید کیا ہے؟ مردود اور فاسق و فاجر ہے. یہ علماء اسلام کا وہ متفقہ نظریہ ہے یزید کے بارے میں جو میں نے آج سارے جو اقوال ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو سنائیں. کوئی اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہو تو یہ بابا جی کی کتاب سیدنا امام حسین میں سارے اکٹھے ہیں، اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ دین اسلام ایپ ہے پلے سٹور کے اوپر، اینڈرائڈ کے پلے سٹور کے اوپر دین اسلام ایپ ہے جس میں بابا جی کی فوٹو لگی ہوئی ہے. اس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں تو یہ کتاب آپ کو وہاں سے مل جائے گی. ویسے سیدھا راستہ .com کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی. اس کو گوگل سے سرچ کر کے آپ وہاں سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں. ہر طرح یہ کتاب موجود ہے اور اس کا ایک ایک حوالہ درست ہے کیونکہ یہ ساری باتیں ان کتابوں سے لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی، باہر سے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ لوگ یزید کی وکالت میں کتنی دور چلے گئے. سیدنا اور امیر المومنین اس کو کہتے، جبکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کوڑے مارتے تھے اس کو جو یزید کو امیر المومنین کہہ دیتا تھا. اس میں ایک بنیادی نظریہ اور بھی ذہن میں رکھنا جو سب سے عام ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری ساری ایمان کی کیفیت ہی ختم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے اور امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں. ابو سفیان کے بیٹے ہیں، باپ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں. ان کی ایک بہن جن کا نام رملہ ہے، رملہ بنت ابی سفیان، جس کا لقب ام حبیبہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اس لیے بات کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہیں یزید کو گالی نکالتے ہوئے انگلی حضرت امیر معاویہ کی طرف نہ چلی جائے، خرابی ہو جائے گی. یزید کو کچھ کہنا ہے تو صرف یزید کو کہنا، اس کے والد، اس کے نانا، بابا جی تاڑی مہربانی، اس کے نانا، اس کے دادا، اس کے والد، اس کی ہمشیرہ، اس کی پھوپھی، کسی کی طرف انگلی ایسے نہیں اٹھانی کہ ایمان ہاتھوں سے چلا جائے. ہمارے علماء نے کہا جو یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف برا جملہ کہے، یزید کے باپ بہت بڑا پاپی جس کا میں نے ابھی ذکر سنا، اس کے باپ امیر معاویہ کے خلاف برا جملہ کہے، فرمایا وہ جہنم کی وادی حاویہ کا کتا ہے. جہنم کی وادی حاویہ کا کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے کسی صحابی کو برا، اس لیے کہ جس نے میری معیت پائی، جس نے میری صحبت پائی، جو میرے پاس بیٹھا، جس نے میرا دیدار کیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی. وہ پکا جنتی ہے. وہ کیا ہے؟ پکا جنتی. گفتگو کے اندر تحمل مزاجی، لفظ بولتے ہوئے لفظوں کا چناؤ، دھیان، توجہ، کیونکہ یہ وہ نازک، وہ پلسرات جو ہے نا، وہ پلسرات جو جہنم کے اوپر لگا ہوا وہ اتنا نازک نہیں ہے، وہ اتنا نازک نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے ہم نے گزرنا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کے فضل سے.
لیکن یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اس پل صراط سے بھی نازک رستہ ہے. ادھر گئے افراط ہو گیا، ادھر گئے تفریط ہو گیا، ادھر بھی جہنم ہے ادھر بھی جہنم ہے. صرف اسی راستے پہ چلنا ہے جس کے آگے جنت کا دروازہ کھڑا. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.